تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہی گھر میں برتن دھونے کا کام کر رہی تھی جب ایک لڑکی آئی اور پوچھا۔ یہ آواز جانی پہچانی سی لگی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی بہت اچھی دوست صبا تھی۔ وہ فوراً اٹھ کر اس کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کئی مہینے ہو گئے تھے اس سے بچھڑے ہوئے۔ اس کا دل غم سے بھر چکا تھا اور وہ چاہتی تھی کہ اپنا درد کسی سے بانٹ سکے، مگر کوئی ایسا نہیں تھا جس کے سامنے وہ اپنا دکھ بیان کر پاتی۔ اس کا 1.5 سال کا معصوم سا بچہ اس کے پاس بیٹھا کھیل رہا تھا۔ صبا نے اسے گلے سے لگایا اور اس کے یوں رونے پر حیران ہوئی۔ وہ کافی دیر تک صبا سے لپٹ کر روتی رہی۔ پھر نور نے کہا، صبر کرو، پہلے میں یہی کام ختم کر لوں، پھر تمہیں سب کچھ بتاتی ہوں۔ کام ختم کرنے کے بعد وہ صبا کے پاس بیٹھ گئی اور اپنی بات شروع کی۔ اس نے کہا، میرے شوہر کو فوت ہوئے ابھی چند ہی مہینے ہوئے ہیں۔ گزر بسر کے لیے میں یہاں برتن دھونے آتی ہوں۔ جو تھوڑے بہت پیسے ملتے ہیں ان سے اپنے بیٹے کا دودھ اور باقی اخراجات پورے کر لیتی ہوں۔ یہی پاس ہی ایک جھونپڑی ہے، اس میں رہتی ہوں۔ یہ سن کر صبا چونک گئی مگر پھر بولی، اب کیا ہو سکتا ہے؟ تم فکر نہ کرو، تمہیں یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ تم ایسا کرو، میرے ساتھ چلو، میرا گھر یہیں قریب ہی ہے، میں تمہارے لیے کوئی بہتر کام کا بندوبست کرتی ہوں۔ نور کی آنکھوں میں خوشی کی چمک آ گئی۔ صبا نے اس کے گھر والوں کے بارے میں بھی کچھ تسلی دی اور کہا کہ اگر وہ چاہے تو اسے اچھی سی ملازمت دلوا سکتی ہے۔ نور خوشی خوشی تیار ہو گئی۔ صبا اسے اپنے گھر لے گئی۔ نور نے جب صبا کا گھر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ اگرچہ وہ صرف 3 کمروں کا تھا مگر نہایت خوبصورت، صاف ستھرا اور محبت سے سجایا گیا تھا۔ صبا کا ایک 7 ماہ کا بیٹا تھا جسے اس نے گود میں اٹھایا ہوا تھا۔ اس نے نور کو ٹھنڈا پانی پلایا اور پھر اپنے ساتھ اس فیکٹری میں لے گئی جہاں اس کے محلے کی بہت سی عورتیں کام کرتی تھیں۔ رستے میں صبا نے اسے بتایا کہ وہی عورتیں نمکوں اور مسالے بنانے کا کام کرتی ہیں، کچھ مشینوں پر اور کچھ ہاتھ سے۔ ہر طرف مسالوں کی خوشبو پھیلی رہتی۔ فیکٹری دیکھ کر نور حیران رہ گئی جہاں سب کام کرنے والی عورتیں تھیں۔ صبا نے ایک سینئر سے بات کی اور کہا، یہ میری سہیلی ہے، اس کا کوئی کمانے والا نہیں، براہ کرم اسے بھی کام دے دیں، میں ضمانت دیتی ہوں کہ یہ محنت سے کام کرے گی۔ اس آدمی نے نور کو دیکھا اور کہا، ٹھیک ہے، آج سے یہ بھی یہاں کام کرے گی۔ ہماری فیکٹری انہی عورتوں کے لیے بنی ہے جو بے سہارا ہیں۔ اگر یہ محنتی نکلی تو اسے بہتر ذمہ داری دی جائے گی۔ نور کے دل کو سکون ملا۔ اسے بہت خوشی ہوئی کہ اب لوگوں کے گھر برتن دھونے کی ذلت نہیں سہنی پڑے گی۔ اس نے صبا کا شکریہ ادا کیا۔ صبا مسکرا کر اسے کام سمجھانے والے کے پاس چھوڑ گئی۔ صرف 4 دن میں ہی نور نے مشین پر اور ہاتھ سے مسالہ بنانے کا کام سیکھ لیا۔ پیکنگ بھی اسے آ گئی۔ عورتوں کے ساتھ مل کر کام کرنے میں اسے سکون محسوس ہوتا تھا۔ اس کا چھوٹا بیٹا دن میں زیادہ تر سویا رہتا اور اگر جاگتا تو قریب بیٹھی عورتیں کبھی کبھار اسے گود میں لے لیتی تھی تاکہ نور کا ہاتھ کام سے نہ رکے۔ اسے خوشی اور سکون کے ساتھ 3 مہینے گزر گئے۔ ایک دن اعلان ہوا کہ اس مہینے کی تنخواہ کے بعد صرف وہی عورتیں رکھی جائیں گی جو بہترین کارکردگی دکھائیں گی۔ سب عورتوں کو ہدایت کی گئی کہ دل لگا کر کام کریں۔ نور نے دل میں سوچا کہ میں بھی پوری محنت سے کام کروں گی تاکہ مجھے بھی مستقل رکھا جائے۔ اگلے دن وہ خوشی خوشی تیار ہو کر آئی۔ اس نے جلدی سے اپنا کام شروع کیا، چیزیں پیک کی، فیڈر دیا اور اپنے بیٹے کو ایک کونے میں بٹھا دیا۔ پھر دوبارہ کام میں لگ گئی۔ کچھ دیر بعد شور ہوا۔ مینیجر صاحب غصے میں کہہ رہے تھے، یہ کس کا بچہ ہے؟ بچے والی عورتیں کام نہیں کر سکتی، بچے کام میں رکاوٹ بنتے ہیں، چیزوں کو ہاتھ لگاتے ہیں اور نقصان کر دیتے ہیں۔ نور گھبرا کر تیزی سے آگے بڑھی، جھک کر اپنے بیٹے کو گود میں اٹھایا۔ جیسے ہی وہ کھڑی ہوئی اس کی نظر سامنے کھڑے شخص پر پڑی تو اس کے قدم زمین میں دھس گئے۔ اسے لگا جیسے اچانک وہ ماضی میں واپس چلی گئی ہو۔ قسمت نے ایک بار پھر اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ نور کا تعلق ایک متوسط طبقے کے گھرانے سے تھا۔ اس کے ماں باپ نے کبھی بیٹیوں کی تعلیم پر پابندی نہیں لگائی تھی۔ وہ پڑھائی پر زور دیتے تھے مگر شادی کے وقت یہ نہیں سوچتے تھے کہ ان کی بیٹی خوش رہے گی یا نہیں۔ نور اپنی والدین کی تیسری اولاد تھی۔ 2 بڑے بھائی تھے اور وہ اکلوتی بہن، لاڈلی بیٹی۔ بچپن سے ہی سب گل مل جانے والی اور حد سے زیادہ حسین تھی۔ گول چہرہ، بڑی آنکھیں، گھنی پلکیں، اگر آنکھیں اٹھاتی تو پلکیں ابروؤں کو چھو لیتی۔ ایسی پلکیں شاید ہی کسی لڑکی کی ہو۔ وہ خوش مزاج اور پڑھائی میں تیز تھی، ایک معصوم سی لڑکی۔ میٹرک کے بعد اس نے FSc کیا اور پھر یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ اس بات پر خاندان کے کئی لوگ ناراض ہوئے، بہت باتیں سنائی مگر نور نے اپنی خواہش کے سامنے ہار نہ مانی۔ اس نے BSc میں داخلہ لیا۔ پہلے سیمسٹر میں اس کی ملاقات اذلان سے ہوئی۔ اذلان ایک امیر کبیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، شکل و صورت میں بھی پرکشش اور باتوں میں بھی خوش مزاج تھا، مگر یونیورسٹی میں سب اسے بدمعاش اور بگڑا ہوا لڑکا سمجھتے تھے۔ لڑکیاں اس کے حسن کی دیوانی تھیں مگر اس نے کبھی کسی کو لفٹ نہیں کرائی۔ اس کا اصل شوق نئے آنے والے طلباء کو تنگ کرنا تھا۔ اس کے ساتھ ایک
پورا گروپ تھا جو شرارتوں میں مشہور تھا۔ جب نور یونیورسٹی آئی تو شروع میں اس گروپ نے اسے بہت تنگ کیا۔ وہ سیدھی سادھی لڑکی تھی جس نے آج تک ایسے لوگوں کا سامنا نہیں کیا تھا۔ ایک بار اس نے ڈپارٹمنٹ نمبر 1 کا پوچھا تو انہوں نے مذاق میں اسے نمبر 4 میں بھیج دیا۔ وہاں پہنچ کر وہ پریشان کھڑی تھی کہ ایک لیکچرار نے اسے ڈانٹ دیا، ایک سینئر لڑکی نے اسے صحیح ڈپارٹمنٹ پہنچایا۔ ایسے کئی واقعات ہوئے، مگر عجیب بات یہ تھی کہ اذلان کو وہ معصوم سی لڑکی اچھی لگنے لگی۔ تنگ کرتے کرتے وہ خود دل ہار بیٹھا، مگر اسے احساس نہ ہوا۔ دوسرے سیمسٹر میں اس نے نور سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ یہ سن کر نور حیران رہ گئی۔ وہ اسے بالکل پسند نہیں کرتی تھی، بلکہ اذلان کے رویے نے اس کے دل میں نفرت بھر دی تھی۔ اس نے اکثر نور کو غریب ہونے کے طعنے دیے، حالانکہ نور کا گھرانہ درمیانے طبقے کا تھا اور اسے کسی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن اذلان جیسے لوگ روز گاڑیاں اور فون بدلنے والے تھے، ان سے مقابلہ کرنا ناممکن تھا۔ جب اذلان نے پرپوز کیا تو نور نے صاف انکار کر دیا۔ انکار کے بعد اذلان نے اس کی زندگی اجیرن بنا دی۔ یہ بات گھر والوں تک پہنچی تو سب ناراض ہو گئے۔ حالانکہ نور نے کبھی اس سے کوئی دوستی نہیں رکھی تھی، مگر بات اس طرح پہنچائی گئی کہ نور ایک لڑکے کو پسند کرتی ہے اور وہ لڑکا بھی اسے چاہتا ہے، اور نور اور دونوں جلد ہی شادی کرنے والے ہیں، بلکہ یہ تک کہہ دیا گیا کہ والدین نہ مانے تو وہ عدالت جا کر ابھی شادی کر لیں گے۔ یہ سن کر والدین کے ہوش اڑ گئے، انہوں نے اسے گھر میں بٹھا دیا۔ دوسری طرف اذلان نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اس کے گھر جائے گا۔ اس نے ایڈمیشن فارم پر لکھا ہوا اس کا پتہ نوٹ کیا اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کی گلی میں جا کھڑا ہوا۔ وہاں سے پتہ چلا کہ آج رات ہی نور کی شادی ہے۔ یہ سن کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ آخرکار دوستوں کے ساتھ اس نے ایک منصوبہ بنایا۔ جب رخصتی کا وقت قریب آیا تو وہ اور اس کے دوست لڑکیوں کا روپ دھار کر گھر میں گھس گئے۔ انہوں نے نور کو بے ہوش کیا اور پھر اذلان کو اشارہ دیا۔ اذلان چھت سے کود کر کھڑکی تک آیا اور اسے اٹھا کر لے گیا۔ نور کا کچھ خبر نہ تھی۔ وہ تو اپنے والدین سے بار بار کہتی رہی کہ اس کی شادی نہ کریں بلکہ پڑھنے دیں، لیکن کسی نے نہیں سنا۔ اس کی شادی محلے کے ایک لڑکے سے طے کر دی گئی تھی جو وعدہ کرتا تھا کہ وہ اسے پڑھائے گا، اس لیے نور خوش تھی، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اذلان یہ برداشت نہ کر سکا جس لڑکی کو وہ چاہتا ہے اسے کوئی اور حاصل کر لے۔ اسی ضد میں اس نے اسے دلہن کے روپ میں ہی اٹھا لیا اور اپنے گھر لے آیا۔ نور کے دل پر گہرا زخم لگا۔ اسے یقین تھا کہ اب اس کے والدین اس پر بھروسہ نہیں کریں گے۔ اگر وہ گھر گئی تو بھائی قتل کر ڈالیں گے۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ماں باپ پر کیا بیتی ہوگی؟ وہ بھائی جو اس پر جان چھڑکتے تھے اب دوستوں میں سر نہیں اٹھا پائیں گے۔ خاندان والے طعنے دے رہے ہوں گے، اور یہ سب سوچ کر وہ روتی رہی۔ اذلان نے زبردستی نکاح کر لیا۔ نور نے لاکھ منع کیا، مگر اذلان اپنی ضد کا پکا تھا۔ اس نے نور کو کچھ عرصہ ایک چھپے ہوئے گھر میں رکھا، پھر اپنے والدین سے ملوایا۔ اس کے گھر والے نور کو دیکھ کر خوش ہوئے اور عزت دی۔ ان کے نزدیک یہ کوئی غلط بات نہیں تھی کہ بیٹے نے اپنی پسند سے شادی کی۔ ان کی نظر میں نور ایک اچھی اور نیک لڑکی تھی۔ نور نے بھی چپ ہو کر نصیب کو مان لیا، لیکن دل سے اذلان سے نفرت کرنے لگی۔ وہ دل ہی دل میں ارادہ کر چکی تھی کہ موقع ملتے ہی اسے چھوڑ جائے گی، مگر پھر تقدیر نے پلٹا کھایا۔ صرف 6 مہینے بعد وہ امید سے ہو گئی۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ اذلان کے بچے کی ماں بننے والی ہے تو بھاگنے کی ہمت ٹوٹ گئی۔ اذلان کو یقین ہو گیا کہ اب وہ کہیں نہیں جا پائے گی۔ اس نے اسے اپنے گھر لا بٹھایا۔ گھر میں سب کچھ اچھا تھا، لیکن نور کے دل کو سکون نہ تھا۔ وہ اذلان سے دور جانا چاہتی تھی۔ موقع پاتے ہی وہ گھر سے نکل بھاگی اور کچی بستیوں میں جا بسی۔ 3 مہینے بعد ایک جھونپڑی میں اس نے اپنے بچے کو جنم دیا، پھر قریبی کالونی کے گھروں میں کام کاج شروع کر دیا۔ نور نے تقریباً 2 سال تک یہی کام کیا، لیکن اس نے یہاں آ کر سب کو یہی بتایا کہ اس کا شوہر اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ لوگوں نے اس پر ترس کھا کر اسے یہاں رہنے دیا، اور جب کبھی وہ دیر سے واپس آتی تو لوگوں کے طعنے بھی سننے پڑتے۔ آج وہ ایک گھر میں کام کر رہی تھی کہ اس کا بیٹا 2 سال کا ہو چکا تھا۔ اس کالونی کے سب لوگ اور کچی آبادی کے جھونپڑی والے یہی سمجھتے تھے کہ اس کا شوہر شادی کے کچھ ماہ بعد ہی دنیا سے رخصت ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اس لڑکی نے بہت مشکل سے اپنا گزر بسر کیا۔ اس کا کوئی آگے پیچھے نہیں تھا، ماں باپ بھی نہیں تھے، اسی وجہ سے وہ اکیلی زندگی گزارنے پر مجبور تھی۔ اس دن بھی وہ ایک بڑے گھر میں کام کرنے میں مصروف تھی کہ اچانک اسے اپنی پرانی دوست صبا ملی۔ صبا اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئی اور پھر اس کے لیے ایک پیکنگ فیکٹری میں کام دلوایا۔
وہ بہت محنت سے کام کرتی تھی۔ آج وہاں اذلان ایک دورے پر آیا ہوا تھا۔ اس کے بیٹے کو دیکھ کر شور مچانے لگا تو نور نے فوراً جا کر اپنے بیٹے کو اٹھا لیا اور جیسے ہی اوپر دیکھا تو وہ حیران رہ گئی۔ اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ یہ تو وہی شخص تھا، اس کا شوہر اذلان۔ 2 سال بعد اس کے سامنے کھڑا تھا اور نور کو لگا جیسے وہی واپس آ گئی ہے جہاں سے سب کچھ شروع ہوا تھا۔ اذلان بھی اسے دیکھ کر چونک گیا۔ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ نور کا دل چاہا کہ بھاگ جائے، زمین پھاٹ کر اسے نگل لے، مگر یہ سب ممکن نہ تھا۔ اسے لگا جیسے اذلان ابھی اس پر ہاتھ اٹھائے گا اور برا بھلا کہے گا، مگر اگلے ہی لمحے وہ حیرت میں ڈوب گئی کیونکہ اذلان اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر رونے لگا۔ کہنے لگا، تم کہاں چلی گئی تھی نور؟ میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ تم جانتی ہو میری زندگی کی ہر سانس تمہارے نام پر چلتی تھی۔ تم ہی وہ ہستی تھی جسے میں کبھی کھونا نہیں چاہتا تھا، لیکن تم مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ یہ میرے لیے سزا سے کم نہیں تھا۔ میں نے یہ گزارا ہے تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ جب میں تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گیا تو میں نے بیواؤں اور بے سہارا عورتوں کے لیے کام اور فیکٹریاں قائم کی تاکہ وہ روزگار حاصل کر سکیں۔ جب وہ عورتیں مجھے دعائیں دیتی تھیں تو مجھے لگتا تھا انہی دعاؤں کے صدقے ایک دن تم ضرور مل جاؤ گی۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ تمہیں مانگا، کوئی دن ایسا نہیں تھا جب میں نے تمہارے لیے دعا نہ کی ہو نور۔ میں نے بہت غلطیاں کی، بہت بدتمیزیاں کی۔ مجھے اب احساس ہوا کہ کاش میں ایسا نہ کرتا، کاش میں تمہیں تمہارے والدین سے جدا نہ کرتا، تمہیں اپنی دنیا میں قید نہ کرتا۔ اگر میں نے تم میں عزت دی ہوتی تو آج تم میرے ساتھ ہوتی۔ یہ کہتے کہتے اذلان زاروں کی طرح رونے لگا۔ یہ بچہ یہ میرا ہے نا؟ تمہیں اندازہ نہیں کہ میں نے اس کی دنیا میں آنے کے لیے کتنا انتظار کیا تھا۔ روتے روتے وہ سب کچھ بھول گیا کہ کہاں ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ یہ سب دیکھ کر نور کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ اسے احساس تھا کہ پچھلے 2 سال اس نے جس طرح گزارے وہ بہت بڑی غلطی تھی۔ اس نے تو بس ایک دن اپنے گھر سے بھاگ کر کسی بس میں بیٹھ کر کرایہ دیا اور کسی اجنبی سڑک پر اتر گئی تھی۔ پھر وہ کچی آبادی میں آ کر رہنے لگی۔ اسے کیا خبر تھی کہ اس کا ایک قدم اس کی پوری زندگی کو تباہ کر دے گا۔ وہ بھی گھٹنوں کے بل بیٹھ کر روتے ہوئے کہنے لگی، مجھے آپ سے نفرت ہو گئی تھی۔ آپ نے مجھے میرے گھر والوں سے دور کیا تھا۔ نہ جانے میرے والدین کے ساتھ کیا ہوا ہوگا، نہ جانے اتنے کتنی باتیں سننی پڑی ہوں گی۔ اسی نفرت کے باعث میں نے آپ کو سزا دینے کے لیے گھر چھوڑ دیا، لیکن پھر واپس آنا میرے لیے ناممکن ہو گیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ کہاں رہتے ہیں، اس لیے مجبوراً مجھے یہاں رہنا پڑا۔ یہ 2 سال میں نے کس طرح گزارے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اپنے بیٹے کو سنبھال کر اور کام کر کے میں نے دن کاٹے۔ مجھے خوشی تھی کہ شاید میری زندگی آسان ہو جائے گی، مگر حقیقت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی کیا بہتر کیا۔ اس نے مجھے دوبارہ آپ سے ملوا دیا۔ ہاں، یہ آپ کا بیٹا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا۔ کمپنی کے تمام ملازمین یہ سب دیکھ رہے تھے۔ سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اذلان آگے بڑھا اور نور کو گلے سے لگا لیا تو پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ پھر اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر سب سے پہلے اس کے لیے کپڑے خریدے، اسے بیوٹی پارلر لے گیا، بچے کے لیے بھی کپڑے خریدے اور پھر انہیں اپنے گھر لے آیا۔ اذلان نے سب سے پہلے کام یہ کیا کہ نور کو اس کے میکے لے گیا، کیونکہ اس نے نور کے جانے کے بعد اس کے گھر والوں سے رابطہ کیا تھا۔ انہوں کو سچائی بتا دی تھی کہ دراصل وہی شخص تھا جس نے اسے اپنے پاس رکھا تھا۔ نور کے گھر والوں نے اذلان کو معاف کر دیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ نور کو ڈھونڈنا بھی شروع کر دیا، لیکن وہ کسی کو نہیں ملی تھی۔ اب جب اذلان کو وہ ملی تھی تو اسے لے کر اس کے گھر پہنچا۔ نور کے ماں باپ اسے دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ سب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سب ایسے ملے جیسے صدیوں بعد بچھڑے ہوں۔ وقت نے پرانے زخموں پر مرہم رکھ دیا تھا اور اب دل میں نفرت کی جگہ محبت اور انتظار نے لے لی تھی۔ جدائی کا جو درد تھا وہ ملاقات کی خوشی سے ختم ہو گیا تھا۔ نور اپنے والدین کے ساتھ بہت خوش تھی۔ اذلان بس اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ باندھے کھڑا تھا کہ اس نے اس کی خوشیاں واپس لوٹا دیں۔ گھر کے چاروں طرف روشنی سی پھیل گئی تھی۔ یہ وہی دن تھا جب نور کی سالگرہ تھی۔ اذلان نے اس کے لیے ایک بہت بڑی تقریب رکھی جس میں تمام رشتہ داروں کو مدعو کیا۔ یہ تقریب کسی رخصتی کے تقریب سے کم نہیں تھی۔ سب کو یہ سمجھ آ گیا تھا کہ نور اب اپنے والدین کی رضامندی کے ساتھ اپنی زندگی میں خوش ہے اور اس کی زندگی کی خوشیاں مکمل ہو چکی ہیں۔ نور نے اس بات سے یہ سبق سیکھا کہ ناسمجھی میں کیے گئے فیصلے انسان کو تباہ کر دیتے ہیں، جیسا کہ اس نے کیا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ دوبارہ کبھی ایسی غلطی نہیں کرے گی۔ مشکل حالات پیدا کر دیتے ہیں، پھر انسان چاہتا ہے کہ حالات ویسے ہو جائیں جیسے پہلے تھے، مگر ایسا ممکن نہیں ہوتا اور ساری زندگی پچھتاوے کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے۔ اس لیے ایسے فیصلوں سے بچنا چاہیے تاکہ پچھتاوے اور دکھ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ناظرین، آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ ہم ملیں گے کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔